بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ابھی جو رائمنڈ میں سالانہ جوڑ ہوا ہے 20 فروری سے جس کی ابتدا ہوئی اور 25 فروری کو دعا ہوئی بروز اتوار کو، تو وہاں پنڈال میں جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں پنڈال میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ 25 فروری صبح نماز فجر کے بعد وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ اب جب جنازے کی نماز شروع ہوئی تو سپیکر والے نے شعبہ کنٹرول روم سے جو ہے نا وہ سپیکر انہوں نے بند کر دیا۔ اب امام صاحب جنازہ شروع کر چکے ہیں اور پیچھے مجمع جو ہے وہ کھڑا ہے اس انتظار میں کہ جنازہ شروع ہو تو ہم شریک ہو جائیں۔ اب سپیکر بند ہونے کی وجہ سے پیچھے آواز نہیں آ رہی تھی، تو جس کی وجہ سے پیچھے ہم سارے لوگ پیچھے کھڑے تھے تو اب وہ جنازہ کا پتہ نہ چل سکا۔ اب جب امام صاحب نے تیسری تکبیر کہی ہے تو تیسری تکبیر میں آ کے سپیکر کھلا ہے تو تیسری تکبیر کی آواز آئی تو ہم لوگوں نے پیچھے سمجھا کہ جو نا وہ امام نے ابھی جنازہ شروع کر دیا ہے، تو ہم تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور جب پہلی تکبیر ہمارے خیال کے مطابق کہ ابھی پہلی تکبیر ہوئی ہے، ہم نے وہ شروع کر دیا، جنازہ ثنا پڑھی ہے، امام صاحب نے چوتھی تکبیر کہی اور سلام پھیر دیا۔ اب ہم تکبیر کہہ کے جناب آگے درود شریف پڑھ رہے تھے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو ان سب نے دو تکبیریں کہی تھی اور امام کے ساتھ انہوں نے سلام پھیر دیا۔ تو اب یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے کہ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب کبھی ایسا ہو جائے کہ امام صاحب جنازہ پڑھا رہے ہوں اور ہم کوئی مقتدی جو ہے وہ بعد میں شریک ہو جائے، امام کے ایک یا دو تکبیریں کہنے کے بعد شریک ہو، تو اب اس کو کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امام کے کچھ تکبیریں کہنے کے بعد مثلا ایک یا دو تکبیریں کہنے کے بعد کوئی مقتدی امام کے ساتھ شریک ہوا، تو اب اگر اس مقتدی کو یہ بات معلوم ہے کہ امام کون سی تکبیر امام صاحب نے ابھی کہی ہے، یعنی اگر اس کو معلوم ہے کہ امام صاحب نے ابھی تیسری تکبیر کہی ہے، پھر اس مقتدی کو چاہیے کہ یہ تیسری تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور تیسری تکبیر کے بعد یعنی کہ دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ شریک ہو کر دعا پڑھے امام کے ساتھ، اور پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنی تکبیریں کہہ کر جو ہے نا وہ سلام پھیر لے، پھر جنازہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ اور اگر مقتدی امام کے ساتھ شریک ہوا بعد میں لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ امام کون سی تکبیر کہہ رہا ہے، تو اب یہ جب شریک ہوگا تو یہ جنازے میں شریک ہو جائے اور جنازہ شروع کی طرح اپنا جو ہے وہ جنازہ پڑھے، یعنی کہ جیسے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، چوتھی کے بعد سلام ہوتا ہے۔ اب یہ مقتدی شریک ہوا ہے امام کے ساتھ مثلا تیسری تکبیر کے اندر، تو اب تیسری تکبیر کے بعد تو درود شریف پڑھا جائے گا لیکن اس کو معلوم نہیں ہے، تو اب یہ مقتدی تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا جنازے میں اور پھر یہ تکبیر کے بعد یہ اپنی ثنا پڑھے گا، اور جب امام جنازے سے فارغ ہو جائے، امام سلام پھیر دے، تو پھر یہ صرف تکبیریں کہہ کر جو ہے نا وہ سلام پھیر دے گا، دعائیں وغیرہ اب یہاں نہیں پڑھے گا، اس وجہ سے کہ جنازے کے جو فرض ہیں وہ تکبیرات فرض ہیں، 4 تکبیریں فرض ہیں، تو اگر اس طرح امام کے ساتھ بندہ کچھ تکبیریں اس کی رہ جائیں تو پھر صرف خالی جو تکبیریں کہہ کے 4 تکبیریں پوری کرے اپنی اور سلام پھیر دے امام کے ساتھ۔